تو صدقے کو مفہوم کا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی صدقہ، کسی کے کام آ جانا بھی صدقہ، نیکی کی دعوت دے دینا بھی صدقہ، برائی سے کسی کو روک لینا بھی صدقہ، یہ ہے صدقہ۔ اچھا اب میں آپ کو معاشرے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، جیسی کوئی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، کچھ بھی آیا، صدقہ نکالنا ہے۔ صدقہ کیا نکالنا ہے؟ آٹا نکالو، اس پہ 2 انڈے رکھو، مریض کے ہاتھ لگواؤ، دے دو، یہ صدقہ ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں صدقے کے چل رہے ہیں۔ کالی بکری، کالی گائے، کالی مرغی، یہ صدقہ ہے۔ بھائی صدقے کا کالے نیلے پیلے سے تعلق نہیں ہے، یہ دین نہیں بتاتا، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی دین کا۔ تو کالا کیوں؟ کالا ہی جائے گا، جب تک کالا وار کے نہیں اتاریں گے نا، من کو چین نہیں آئے گا کہ صدقہ نکلا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، جو کالا صدقہ نکالنا چاہتے ہیں نا، ان کے اپنے سگے بہن بھائی میرڈ یا سگے رشتہ دار قریبی، ان کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہوں گے، بھوکے بھی رہ رہے ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، ان رشتہ داروں کو نہیں مل رہا، ان کو نہیں ملے گا۔ یہ صدقہ نکلے گا، کالا بکرا ہی نکلے گا اور جائے گا بھی کسی اور کو۔ یہ کانسیپٹ دین نے جو کانسیپٹ دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے دیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں عزت بھی نہیں مانگی جائے گی، کچھ اور نہیں مانگا جائے گا، کچھ ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی، بس اللہ کی راہ میں دے دیا، کسی کے وقت پہ کام آ گیا، یہ صدقہ ہے۔ چاہے وہ آپ کا سگا بھائی، سگی بہن، سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کے وقت پہ کام آ گئے اور ان کے گھر میں کچھ مدد کر دی، یہ صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اسی صدقے کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بلاؤں کو بھی دور کر دے گا، بیماریوں کو بھی دور کر دے گا، آفات کو بھی دور کر دے گا، پریشانیوں کو بھی دور کر کے، مشکلات کو دور کر کے آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ صدقہ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ کے اٹھیں اور جہاں بیٹھیں اسے آسانی سے، محبت سے، پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ کالے پیلے نیلے چکروں سے باہر آ جائیں، یہ آٹے اور انڈوں سے باہر آ جائیں۔ اور بھی صدقے کی چیز ہوتی ہیں، پھیپڑے ہیں تو پھر آتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگانا ہے تو پھر اچھالنا ہے، چیل کووں کو کھلانا تو منع ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا چیل کووں کو کھلانا منع ہے، مکروہ ہے، منع لکھا ہے محدثین نے، یہ ضرر والے جانور ہیں، ان کو نہیں کھلانا چاہیے، یہ اپنا رزق تلاش کر کے خود ہی کھا لیں گے۔ ہم کہتے ہیں اس سے بڑا ثواب بھی کوئی نہیں ہے، چیل کووں کو کھلاؤ، اچھال کے کھلا رہے ہوتے ہیں، ہائے من کو چین آیا، صدقہ اتر گیا، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اچھا اب آپ حال دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا ہو گیا ہے، چیل کووں کو کھلا رہے، پیسے خرچ کر کے لا کے گوشت، اور پڑوس میں اگر معلوم کریں تو پتہ چلا کہ رات کا کھانا جو بنا تھا اب دن کا نہیں پتا کہاں سے بنے گا، یہ پڑوس کا حال ہے۔ اب سنیں ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جس پڑوس محلے میں پڑوسی بھوکا سو گیا، جس محلے میں پڑوسی بھوکا سو گیا، اس پورے محلے میں سے اللہ اپنی رحمت کا ذمہ کرم اٹھا لیتا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں ہم کتنے غافل لوگ ہیں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ چیلوں کو کھلا دیا، کووں کو کھلا دیا، تمہارا من سکون میں آ گیا کہ تم نے صدقہ نکال دیا، وہ جو پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے اس کا کیا؟ اس کا تو معلوم ہی نہیں حالات کیسے چل رہے گھر میں۔ فرمایا پورے محلے میں سے اللہ اپنی رحمت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے اگر کوئی ایک پڑوسی بھی بھوکا سو جائے اور پڑوسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے۔ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ یہ مثالیں سمجھنے کے لیے ہیں، زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہم ان سے باہر آ جائیں۔